السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel Be Shot. Mama, what we are going to be talking about today? دوستو اور شاہنواز، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے حی علی الفلاح، جس میں ہم اپنے بچوں کو لیسنز آف لائف، رولز آف لائف سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو آج ہم اسی سلسلے میں ایک نیا ٹاپک پہ بات کریں گے، اور ٹاپک کا ٹائٹل ہے گڈ نیوز. اچھا تو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہنواز اور پیارے بچوں، آلویز ٹرائی ٹو برنگ دا گڈ نیوز. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم گڈ نیوز لے کے آئیں گے تو پیپل ول لائک اس مور. اینڈ اگر ہم بیڈ نیوز لے کے آتے رہیں گے کہ ہمیشہ اپنی پرابلمس کی باتیں کرتے رہیں گے کہ آج میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، آج میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، تو پیپل وڈ ناٹ لائک یو. لوگ آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کو اپنی لائف سے کٹ آف کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ نو ون لائک بیڈ نیوز. دیر از آلریڈی اتنی زیادہ لائف میں پرابلمس ہوتی ہیں، اور اگر کوئی انسان ایسا ہو آپ کی لائف میں جو کہ ہمیشہ آپ کے پاس بیڈ نیوز لے کے آتا رہے، رونا 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 ہاں جی، رونا روتا رہے اپنے حالات کا، کبھی ہر وقت کہتا رہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر کوئی انسان بیمار ہے اور ہر وقت، ٹھیک ہے بیماری بھی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، اور لیکن ہر وقت وہ اپنی بیماری کا رونا روتا رہے، تو آپ ایسے انسان سے ایک وقت آئے گا کہ تھک جائیں گے. تو ہمیشہ ٹرائی ٹو برنگ گڈ نیوز ٹو پیپل، تاکہ آپ ایکسیپٹ کیے جائیں سوسائٹی میں اور آپ کے فرینڈس میں، ٹھیک ہے. اینڈ آلسو دوست بھی آپ کے ایسے ہوں جو کہ وہ آپ کے پاس گڈ نیوز لے کے آتے ہوں، آپ کو موٹیویٹ کرتے ہوں. اب ایسا ہوتا ہے شاہنواز کہ جو گڈ نیوز لانے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس لائف میں کوئی مشکل بھی آئے تو ہمیشہ وہ اس کا پازیٹیو پہلو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سے کوئی مثبت بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر مجھ پہ یہ مصیبت آئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی ہوگا اور اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہوگا. تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جو کہ مثبت ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے ہم گڈ نیوز نکال سکتے ہیں. تو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے معاملات میں، اپنے لائف میں گڈ سگنلز لیا کرتے تھے. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زندگی میں معاملہ پیش آتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اس کو کہتے ہیں فال نکالنا، اچھی فال لینا. تو اس کے بارے میں آج ماما آپ کو ایک پیاری سی حدیث بھی سناتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. تو پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نیک فال پسند ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کہ نیک فال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ کلمہ، یعنی کہ اچھی بات کہنا اور اچھی بات سے اچھا نتیجہ نکالنا. نیک فال کا مطلب ہوتا ہے کہ گڈ سگنلز لینا، یعنی کہ گڈ نیوز لینا. تو اس میں سے جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں جانے لگے ہیں، اچانک بارش ہو گئی ہے، تو اگر جو نیگیٹو بندہ ہوگا وہ بری باتیں سوچنا شروع ہو جائے گا کہ بارش ہو گئی ہے، میں نے جاننا تھا، میں نے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن جو نیک بندہ ہوگا اور جو پازیٹیو مائنڈیڈ ہوگا وہ سوچے گا کہ بارش تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، میں ویدر انجوائے کرتا ہوا جاؤں گا، ہے نا. Yeah, and if the person that was going somewhere and it started raining and he was negative, he wouldn't know that it was raining and then brought an umbrella. ہاں جی، تو اسی طرح سے ہمیشہ اپنی لائف میں گڈ نیوز لے کے آئیں. اگر آپ کے پاس کوئی بری خبر ہے تو اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ اس میں سے کوئی پازیٹیو پہلو نکالیں اور پھر دوسرے کو بتائیں. لیکن نیور ایور ٹرائی ٹو گیو دا بیڈ نیوز ٹو پیپل. If you have bad news, just stay quiet. And always believe that you are a good person and you are a good news for people. Okay. جب لوگ آپ کو دیکھیں تو وہ خوش ہوں کہ اب شاہنواز آ گیا، یہ ہمارے لیے ضرور کوئی اچھی خبر لے کے آئے گا، گڈ نیوز لے کے آئے گا. کیونکہ شاہنواز آپ دیکھو کہ جب بچے، جو آپ ہمیشہ سے گڈ نیوز تھے ماما کے لیے بھی اور اپنے بابا کے لیے بھی. جب آپ نہیں تھے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میاں ہمیں ایک پیارا سا بیبی دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گڈ نیوز دی اور آپ کی صورت ہمیں آپ مل گئے. اور اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے حصے کا رزق بھی دیا، وہ بھی ایک اندر گڈ نیوز تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بھی دیا، وہ بھی گڈ نیوز تھی. تو دیر آر سو مینی گڈ نیوز جو کہ آپ سے جڑی ہوئی ہیں. تو اسی طرح سے آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ آپ وہ انسان ہیں جو کہ گڈ نیوز دینے والا انسان ہے اور کبھی بھی لوگوں کو بیڈ نیوز نہیں دیں گے. اسی طرح سے ماما آپ کو ایک واقعہ سناتی ہیں ایک بہت ہی عقل مند انسان کا، جس نے اپنی جان اپنی اسی ہیبٹ کی وجہ سے بچا لی. گڈ نیوز دینا جانتا تھا. ایسے ہوا کہ شاہنواز بادشاہ جو ہوتے ہیں نا پرانے زمانے میں، جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے جو کہ بادشاہ کے سامنے منہ پھاڑ کے نیگیٹو باتیں کریں یا بیڈ نیوز لے کے آئے. بعض کا تو بادشاہ غصے میں بیڈ نیوز لانے والے کو ہی مروا دیا کرتے تھے. تو اسی طرح سے ایک بہت ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا. اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ کر گر پڑے. تو بادشاہ نے ایک تعبیر کرنے والے کو، یعنی کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے، اس کو بلوایا اور اس سے اپنا خواب سنایا کہ اس طرح سے میں نے دیکھا کہ میرے دانت ٹوٹ کے گر پڑے ہیں. And he said, the interpreter said that all of the people that are in the home will die. ہاں جی، تو جو انٹرپریٹیشن کرنے والا تھا، یعنی کہ خوابوں کی تعبیر بتانے والا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو بہت ہی بری خواب ہے، آپ کے گھر والے سارے آپ کے سامنے مر جائیں گے.
بادشاہ کو اس قدر برا لگا اور اتنا غصہ آیا اس بیڈ نیوز لانے والے پر کہ اس نے کہا کہ اس کو ابھی ابھی مروا دو، اس کو قتل کر دو. اس کو مروا دیا گیا. اسی طرح سے بادشاہ نے کہا آپ کسی اور کو بلاؤ، اور وہ جو کوئی اور اب جس کو ایک نیا جو انٹرپریٹر تھا اس کو بلایا گیا. وہ عقل مند انسان تھا. اس نے کیا کیا، اس نے کہا جی بادشاہ سلامت مجھے خواب سنائے اپنا. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس طرح سے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے. وہ جو انٹرپریٹر تھا وہ عقل مند انسان تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو بہت ہی مبارک خواب ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ اپنے ماشاءاللہ اپنے گھر والوں میں سے سب سے زیادہ لمبی عمر پائیں گے. اور بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ ہیں میری اتنی لانگ لائف ہوگی. اور اس کے بعد اس نے خوش ہو کر اس جو تعبیر کرنے والے آدمی کو بہت سارا انعام دیا، اور پھر اس کے بعد وہ چلا گیا. تو آپ نے دیکھا کہ شانواز ایک ہی بات تھی. اب دیکھو جب کسی انسان کے گھر والے سارے مر جاتے ہیں اور آخر میں جو انسان سب سے آخر میں بچتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی سب سے زیادہ لانگ لائف ہوئی. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا مطلب اس بات کا جو جس آدمی کو اس نے مروا دیا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے گھر والے سارے آپ کے مر جائیں گے. ایک ہی بات تھی لیکن دونوں نے تعبیر ڈفرینٹ انداز میں کی کہ ایک ہی خبر تھی اور ایک بیڈ نیوز بن گئی اور ایک گڈ نیوز بن گئی. تو آلویز ٹرائی ٹو برنگ دا گڈ نیوز ٹو پیپل. لوگوں کو ایسے لوگ نہیں پسند جو کہ ہر وقت اپنے رونے روتے رہتے ہوں. اور اسی طرح سے ہمارے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی گڈ نیوز لیا کرتے تھے، یعنی کہ اچھی فال لیا کرتے تھے. ایک دفعہ حضور کہیں جا رہے تھے، ماما کو ایگزیکٹ واقعہ تو نہیں یاد، لیکن حضور ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے اور رستے میں ایک جگہ کا نام آیا اور حضور نے اس نام سے ایک اچھا مطلب نکالا کہ یہ تو نام بہت مبارک ہے اور اس جگہ پہ جانا بھی ہمارا مبارک ہوگا. تو پیارے بچوں ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ ٹرائی کریں کہ دوسرے لوگوں کو اچھی خبریں دیں تاکہ آپ سے اچھی میموریز جڑ جائیں لوگوں کی. دیکھو جب کوئی بری خبر لے کے آتا ہے، کسی کا نقصان ہو جائے، اور اگر کوئی انسان بری خبر دے تو جب بھی وہ واقعے کو سوچے گا وہ کہے گا کہ یہ بری خبر لانے والا وہ بندہ تھا جس نے مجھے یہ بری خبر تھی. لیکن اگر کوئی بچہ جو ہے اچھی خبر اپنی ماں کے پاس لے کے آتا ہے، اپنے باپ کے پاس لے کے آتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اچھی خبر بچے کیا لے کے آ سکتے ہیں کہ انہوں نے پڑھائی میں اچھے گریڈز لیے. ان کی ٹیچر جب خوش ہو کے ان کے ماں باپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا بچہ بہت اچھا پروگریس کر رہا ہے تو یہ گڈ نیوز ہے. تو آلویز ٹرائی ٹو برنگ سچ گڈ نیوز ٹو یور پیرنٹس تاکہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی بڑھے، آپ کے برین کا پیٹرن چینج ہو اور ہمیشہ لائف میں آپ ایسے ہی پروگریس کرتے رہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس بیڈ نیوز ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس بیڈ نیوز کو آپ نے کسی نہ کسی طرح سے گڈ نیوز میں کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ ہر بات کا ایک اچھا پہلو بھی ہوتا ہے. تو شانواز اور پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے آج کا جو لیسن آف لائف، جو ہم نے رولز آف لائف ڈسکس کیے ہیں اپنے سیگمنٹ حی علی الفلاح میں، اس میں سیکھا ہوگا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو باتیں سوچیں، گڈ نیوز سوچیں اور ہمیشہ لوگوں کے پاس گڈ نیوز لے کے جائیں. اگر آپ کے پاس بیڈ نیوز بھی ہے تو ٹرائی کریں کہ آپ بیڈ نیوز دیں ہی نہ، کوئی اور دے دیں. آپ کوشش کریں کہ لوگ آپ کے ساتھ اپنی پازیٹیو میموریز کو جوڑیں، نیگیٹو میموریز کو نہ جوڑیں. تو ہمیشہ کوئی بھی گڈ نیوز ہے آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے خبر وہ آپ دیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ دوستو ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھا سا لیسن آف لائف لے کر. شانواز آپ نے کیا سیکھا ہے؟ I've learned something. Yeah, so that I've learned that you should bring good news but not bad news. Example, like if someone's crying and keep crying, like this happened, that happened, I had to do this, I had to do this, and then he starts crying, that means he's bringing bad news. Exactly. تو ہمیں ایسے لوگوں کو نہ اپنی لائف میں رکھنا ہے اور نہ ہی ہمیں ان جیسا بننا ہے. تو دوستو پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک اور اچھا سا لیسن آف لائف لے کے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, and don't forget to subscribe